رات جس دور میں ہم جیت اس دور نگر گلی گلی اونچا پھر کمال کا شکار ہو چکے مگر اگر باریکی اور بازیت ہو اور نظریں سیدھی سے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ ہماری نیو جنریشن یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس میل اینڈ وہ دین سے منتقل ہوتے ہیں صرف یہی مطلوب ہونا نور چھوڑ کے گزرا لاتا بہت اہم ہے اور اس کے پیچھے اگر دیکھا سب سے بڑی وجہ کی تربیت پھر وہ اس اگر اس کا رسپانس اچھا نہیں آگے سے کرنے والے خبر ہو سوال کرنا اور اپنے ذہن کے اوپر کے بعد سوال ختم کرنا پھر آگے سے جواب ملتا ہے یا پہلے داڑھی رکھنا پھر میرے سوال جب ایسی جوان سوال کر انہیں آگے سے پیپر سے جواب وہ پہلے پرانی بنی سارا یہ بتایا نے قواریت بھی آپ الگ الگ فرقے بنے گروہ بنے اور ان میں سے ہر کوئی جس گروہ پہ تھا جس فرقے پہ تھا وہ سمجھنے لگا میں ہی حق پہ ہوں اسی پہ اتراتا تھا اسی کے اوپر خوش ہوتا تھا اور اسی پہ ہی رہتے ہوئے وہ کیا کرتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ کل دین میرے پاس ہی ہے باقی سارے تو بے دین ہی پھر فرمایا اس سینس نے اس تھنک آف ہیومنٹی دین کے ٹکڑے کر دیے اور دین الگ الگ ٹکڑوں میں ہو کے لوگوں سے دور ہوا اگر آج دیکھا جائے اس دور میں اب یہ تو کیا آج یہی صورتحال کوئی ہمارے ساتھ ایسی نہیں کیا ہم نے بھی دین کے ساتھ یہ کچھ نہیں کیا ابھی میں چلتا ہوں وہ دین جنہوں نے دیا ہے ان کا دین کے ساتھ معاملہ کیا تھا ہمارے سے کوئی کوشچن کر لے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کوشچن کا آنسر ذرا ڈفرنٹ اینگل سے دیتے ہیں
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں فلانے فرقے سے تعلق رکھتا ہے. اور جوان جو ہیں وہ اپنی عزت بچاتے ہوئے کہ حضرت صاحب سے اگر کسی نے کلام کیا تو ہم آگے سے جواب کیا دیتے ہیں پیر صاحب یا علامہ صاحب کے بارے میں؟ ہم کہتے ہیں حضرت بڑے جلالی ہیں، بڑے جلالی ہیں. اور میرے شیخ فرماتے ہوتے ہیں اگر حالانکہ وہ جلالی نہیں ہوتے، انہیں شعور ہی نہیں ہے، حضرت کے پاس شعور نہیں ہے، اور اس کو ہم نے نام دے دیا کہ حضرت جلالی ہیں، جلالی طبیعت کے مالک ہیں. تو اس لیے ان ساری چیزوں نے ہمیں دین سے دور کر دیا، اور بالخصوص ہماری نیو جنریشن کو. تو آئیے ذرا حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں. فرقہ تو فرقہ رہ گیا جو بالکل سر عام حدود اللہ ہیں، جو ان کو توڑ رہے ہیں. حضور نے کبھی بھی انہیں دین سے باہر نہیں نکالا. حد بھی جاری ہو رہی ہے، سارے معاملات ہیں، مگر اس کے باوجود کیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں لگایا، اور یہ نہیں کہا اٹھ کے میری بارگاہ سے چلا جا. اب اس کی میں مثال دیتا ہوں، 2-3 مثالیں دیتا ہوں. ان میں پہلی مثال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے ایک صحابی ہیں. محبت رسول میں بھی میں نے یہ واقعہ شاید کئی دفعہ آپ کو سنایا ہے، لیکن آج اس ضمن میں کہ جو کھلے عام حدود دین کی حدود کو کراس کرتے ہیں اور ان کے اوپر حد جاری ہوتی ہے، حد جاری ہوتی ہے. اس کے بعد بیٹھے کہ حضور اس مجلس سے اٹھ کے باہر نکلے ہاتھ والے جو صحابی تھے ایک بات ہاتھ جاری پھر جو ہے مشرا اپنی ابلے آقا کے قانون آقا فوراً خبردار اس پہ لعنت نہ بھیجو، یہ اللہ اور اللہ کی محبت کرتا ہے اور اللہ کو اللہ کا سے عمل کچھ بھی نہیں، اور ہاتھ بھی جاری ہو رہے ہیں، سب کوئی فتویٰ نہیں، بلکہ اوپر سے آ جا رہے ہیں. اس سے اپنی گول میں بات کی جاری ہونا اسی بات کی علامت ہے کہ ماشاءاللہ عاقل بھی تھے، بالغ بھی تھے، سمجھدار سب، مگر اس کے باوجود حضور نے نام فتویٰ جاری کیا کہ نکل جا میری بارگاہ سے. نمبر 2، جنہوں نے دان کرنے کی کوشش کی، روکا، منع کیا، خبردار. نمبر 3، مجلس سے بھی اٹھایا. اب ایک طرف فرقہ واریت جو ہے، فرقہ واریت وہ تو فقہ مذہبی کی مسئلہ ہوتا ہے، ادھر حدیں توڑی جا رہی ہیں، حد جاری کی جا رہی ہے، سزا دی جا رہی ہے، نہیں جا رہی ہمارا عمل یہ ہے
کہ کوئی ظاہر داڑھی نہیں رکھتا تو ہم سے سوال ہم سے ایسا بڑی بڑی سناتے ہیں آگے سے اس کا کیا ہے، ورنہ کسی کو کیا خبر کہ اس پینٹ کوٹ کے اندر داڑھی بڑھا شخص جو ہے وہ کتنے علم رکھنے والا اس کو قرآن کہتا ہے ہر علم والے کو اگر وہ اپنی ہسٹری کو کرنا شروع کر دے بیٹھا ہوا شخص حیرت میں رہ جائے ہم نے شریعت کو مذاق وجہ سے پھیلتی جا رہی ہے قرآن ہوتی جو جوان نسل دور ہوتی جا رہی ہے باقی تو باقی ہے صرف پہلے سنت و جماعت اگر کوئی ایک دین کا ماننے والا دوسرا اس دین کی مخالفت کے خلاف حقیقت آپ کو بتاؤں ہم ایسے آنے والا اس کسان کھڑا کرنے والا یہ کوشچن ریز یہ سوچ یہ نظریہ یہ آئیڈیالوجی ہمیں دی کہ ہم ہر کسی کا اپنا اختلاف ہے آپ لیکن اگر وہ سلسلہ نقش بند کا ہے اس نے کبھی بھی سلسلہ قادریہ کے اوپر نہیں اٹھا لیکن وہ صوفی کسی بڑے پیر فقیر اور بڑے صوفی کا بیٹا ہونے والے کی بات نہیں کر رہا صوفی ہونا اور بات ہے صوفی کا بیٹا ہونا اور بات نہیں جی وہ فلاں پیر صاحب کے بیٹے ہیں فلاں کس کا بیٹا اگر پتر ہونے سے اور بیٹا ہونے کی وجہ سے شریعت ملتی ہے اور جو ہے وہ بندے کو طریقت دی جاتی ہے نہ کرے پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لے چلا پہلے رکھو تو رسالت کا دوسرا مگر قرآن نے کہا ہے کہ یہ تیری اہل میں صحیح نہیں کیونکہ تیرے نقش قدم پہ نہیں شریعت تو باپ دادا کے بتائے ہوئے طریق ہے جو اس کے اوپر عمل نہ کرے صرف ان کی طریقت اور ان کی شریعت اور ان کی جو وہ زہد اور تقویٰ کی شہرت کے ہوتے اوپر آئے ہم ایسے بھی اگر اس کے اندر یہ ساری چیزیں اس کا اختلاف اتنی ضرورت ہوتی مگر حالات یہ سارے معاملات اس کے باپ مجھے صرف ایک گناہ بتا دیں جسے مشہور سے
رسول ہے حضور سے کہہ رہے ہیں یہ اندر ہے آگے کیا بنتا حضور اس نے فتویٰ لگا دیا نہیں ایسا نہیں حضور نے فرمایا چل ایسا کہ جھوٹ نہ بولا اس کو اس کے حال پہ بڑی لمبی طویل میں آخر پہ واپس آئے کہتے ہیں حضور صرف ایک جھوٹ کو چھوڑنے کی وجہ سے میرے سارے گناہ چھوڑ سارے گناہ چھوڑ شادی شدہ زانی ہے اس کے پتھر مارے اور اس کے بعد کئی عدل اقتدان کی قسم اگر کیا ہر کسی پر ہاتھ کاٹنے کی پورے اس کا ہاتھ بنے گا سوال ہاتھ کے اوپر بھی ہاتھ یہی تو اسلام کی ہاتھ اور اسلام کی نفاست اس کا طریقہ کار حضور کے پاس آتے شادی شدہ ہے آپ کی ہاتھ کرتی ہے گناہ ہو گیا میرے پیٹ میں بچہ پڑا اب دیکھیں اس دین کے اندر کتنی لچک ہے ہم آج آنے کو یہاں فتویٰ لگا دیتے ہیں یہاں حد توڑی جا رہی ہے سارا کچھ ہے لیکن یا اللہ کو پتہ ہے یا جس کے ساتھ کو گناہ کو پتہ ہے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو جائے تو پھر گناہ ہو گیا ہے نہیں واپس آئے اب جب واپس آئیں تو پھر دوبارہ بچہ پیدا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا سے 2 سال اب اتنا کچھ ہونے کے باوجود علم کسی کو اب دیکھیں وہ کا قاتل بنی اسرائیل خبر ہمیں کس نے بتائی زمانے میں بنی اسرائیل سے بھی قتل کا مطلب کیا قتل جان کا مطلب جان مگر وہ قتل کر بیٹھا ہے پھر بھی اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے باپ بتایا کہ صرف باپ ہی نہیں کیا باقی کا انتظام رب نے وہ تو اتنا قریب ہے اتنا قریب اب جب حد جاری کر دی بات ہے جلال بھی آگے اور آپ کو خبردار اگر شہر مدینہ میں تمام گناہگاروں کی اسے بھیجا مقصد یہ تھا کہ ٹھیک ہے توبہ ہو گئی مگر میں آپ صحابیہ
جاری کروائی، ورنہ ہر کسی کے اوپر حد جاری نہیں ہوتی. حد اس وقت جاری ہوتی ہے جب گناہ ارے آپ یہ گناہ ہوا ہے اور یہ شریعت کی حدود کا راستہ اور شریعت کی حد جو آتے تھے نا، اور ہر کوئی جو ہے وہ نہ چلنا شروع کر دے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ شریعت کی جو حد. اب مجھے یہ بتائیں ہمارا ہمارا ہاتھ اپنے ساتھ پیتا ہوا ایک واقعہ جگہ کا نام سونی کے کسی شاہ صاحب اس گاؤں کے مولوی صاحب مسجد میں باقاعدہ اسپیکر پہ انہوں نے اعلان کیا کہ جس نے آج پڑھا اپنا نکاح دوبارہ حالات ایسے میں نے پھر تحقیق کی معاملات بات پھر میں نے میں نے کہا کہ حضرت نے یہ فتویٰ دیا ہے سراؤنڈنگ ایریا کی بات ان کو کہے اپنے ہم خیال لوگ اور وہ جو 200-300-400 بندہ آپ کے جنازہ پڑا چھوڑ دیے ان کو اگر کوئی مومن دان کہے اور وہ دان نہ ہو تو دان اس طرف اور اگر کسی نے مسلمان کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں تھا تو میں نے کہا جتنے بھی بندے جنہوں نے جنازہ پڑھا ہے ان کا نکاح بتانا پڑے گا. آپ سب سے معافی مانگے آپ جو ہے نکاح پڑھے گا وہ کافر ہوا یا نہ ہوا. اب یہ تقریباً 15-20 جنازہ پڑا ہے سارے تو اب اس کے اوپر میں نے مجھے معلوم جانے لگی حضرت آپ کو نہ میں آپ کو فتویٰ لگا رہا ہوں کہ آپ میرے پاس دلیل آیا ہوا ہے سر اور باقی کا ہے کہ حضرت ثابت کرتے ہیں اس بندے کا اوپر جو بھرا اور اگر کفر ثابت نہ کر سکے تو پھر اپنے پڑے اور اپنا نکاح کرا دیں. ہمارا حال یہ ہے ہم تحقیق نہیں لگا دیتے اگر ایسا کریں گے یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کہا یہ سورۃ الروم ہے سورہ ہے اس کی آیت 32 ہے کہ من ذا الذی فرقوا دینہم وکانوا شیعا. عیسائی اور یہودی ان کے دین کے ٹکڑے اس لیے ہوئے کہ انہوں نے اپنے بنا لیے تھے کل حزب بما لدیہم. اس فرقہ واریت نے ہماری نسلوں کو کوئی بات نہیں کرنا چاہتے روزی کی بات نہیں ہمیں مفید ہونا ہوگا. پہلے جمعے پہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے
کہ یہاں ہاتھ باندھنے، رفاعین کرنے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے، ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والے خدا کی عزت کی قسم جنت میں سارے جائیں گے جائیں گے جائیں گے. یہ فقہ کا مسئلہ ہے. آپ کے ہاتھ باندھ کے ہم نے اسے عقیدہ بنا دیا. اور اس کے اوپر میں نے موٹی مثال دی تھی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ حملیہ پہ تھے، انہیں کہاں لے کے جائیں گے. ہر جن کے نام تو 11ویں شریف آتے ہیں. امام شافعی جنت میں نہیں چلے، امام احمد بن حنبل جنت 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 جنت. اگلے جمعہ انشاءاللہ بفضل خدا ہم اس کو